السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطلاقی حیاتیات اپلائیڈ بائیولوجی میں آج ہم یہاں پڑھیں گے مرغی خانہ انتظامیہ، پولٹری فارم مینجمنٹ کیا ہے۔ پولٹری فارم میں کیا کیا آتا ہے؟ یہاں پر گھریلو مرغی، مور، بطخ، ترکی مرغ، ہنس، خار، کبوتر وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ گھروں میں گوشت یا انڈوں یا دونوں کے لیے پالے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو مرغی خانہ انتظامیہ میں گوشت، انڈے دونوں کے لیے پالے جانے والے پرند ہوتے ہیں، جس میں مرغی، مور، بطخ وغیرہ شامل ہیں۔ تو ایسے پرندے جو صرف انڈوں کے حصول کے لیے پالے جاتے ہیں انہیں بیضہ مرغ کہتے ہیں، اور ایسے پرند جو لحم، گوشت کے حصول کے لیے پالے جاتے ہیں انہیں لحم مرغ کہتے ہیں۔ لحم مرغ اور بیضہ مرغ کسے کہتے ہیں؟ 2 مارکس کا ایک سوال پوچھا جاتا ہے آپ کو۔ تو بیضہ مرغ کسے کہتے ہیں؟ انڈوں کے حصول کے لیے جو پرند پالے جاتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ بیضہ مرغ کہتے ہیں، اور لحم کے حصول کے لیے پالے جاتے ہیں تو انہیں لحم مرغ کہتے ہیں۔ برائلر اور لیئرز بیضہ مرغ جو بیضے انڈے کے حصول کے لیے پائے جاتے ہیں، برائلر جو ہوتے ہیں لحم مرغ، لحم یعنی گوشت کے حصول کے لیے جو پرندے پالے جاتے ہیں انہیں لحم مرغ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اصناف جو ہوتے ہیں 8 سے 10 ہفتوں کی عمر کا وزن جو ہوتا ہے 1.5 کلو ہوتا ہے۔ ان کا سینے کا گوشت کے ریشے جو ہوتے ہیں نہایت ملائم ہوتے ہیں۔ یہاں پر سائنٹیفک مرغبانی انتظامیہ کا مقصد کیا ہے؟ کم صرفے میں زیادہ سے زیادہ معاوضہ حاصل ہونا۔ انڈوں کی پیداوار کے لیے ہندوستان کا دنیا بھر میں 3را مقام ہے اور مرغ لحم پیدا کرنے میں 5واں مقام ہے۔ اسی طرح تمام ملک میں آندھرا پردیش انڈوں کی پیداوار میں سب سے بڑا ہے۔ اس طرح یہاں پر مرغی خانہ انتظامیہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر انڈوں یا گوشت دونوں کے لیے حصول کے لیے یہاں پر پرند کو پالا جاتا ہے، جس میں گھریلو مرغی، مور، بطخ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ تو ایسے پرندے جو انڈوں کے حصول کے لیے پالے جاتے ہیں انہیں بیضہ مرغ کہتے ہیں، اور جو لحم کے حصول کے لیے پالے جاتے ہیں انہیں لحم مرغ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح انڈوں کے پیداوار میں ہندوستان کا دنیا بھر میں 3را مقام ہے اور مرغ لحم پیدا کرنے میں 5واں مقام۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مرغبانی انتظامیہ کے اہم کمپوننٹس کیا ہیں، اہم جزیات کیا ہیں۔ مرغبانی انتظامیہ کے یہاں پر 4 اہم جزیات دیکھیں گے ہم، جس میں نمبر 1 ہے مناسب اور امراض سے پاک نسلوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یعنی جو پرند کا یا طیور کا استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ کیسے ہونا چاہیے؟ امراض سے پاک اور مناسب ہونا چاہیے۔ منتخب شدہ نسل جو ہوتی ہے، جو موسمیاتی حالات ہوتے ہیں اس سے ہم آہنگ ہونے والی ہونی چاہیے۔ ہندوستان میں مخلوط بیضہ مرغ BV300، ہائی لائن، پونا پرلس وغیرہ ہیں۔ ہندوستان میں استعمال ہو رہی تجارتی لحم مرغ قسم میں نام ہے اس کا ہبرڈ اور وینکپ وغیرہ ہے۔ تو سب سے اہم جز کون سا ہے؟ نمبر 1 مناسب اور امراض سے پاک نسل کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو بھی موسمی حالات جو تبدیل ہوتے ہیں ان حالات سے وہ ہم آہنگ ہو سکے، ایسے نسل کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ دوسرا، اب نسل کا انتخاب کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ جو خوراک فیڈ ہے اس کا انتظامیہ اچھے سے دیکھیں گے، یعنی مناسب خوراک ہونا چاہیے، پانی کی فراہمی ہونا چاہیے۔ اس پرند کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے متوازن غذا لازمی ہوتی ہے۔ چوزا چوکر، پالن پنجرا چوکر، طفل مرغ چوکر، پیش بیضہ ریزی چوکر، بیضہ مرغ چوکر، یہ خوراک عمر کے مختلف مراحل پر بیضہ مرغ کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح لحم مرغ کو دی جانے والی خوراک میں قبل آغاز چوکر، آغازی چوکر اور اتمامی چوکر یہ غذا شامل ہیں۔ شفاف و محفوظ پانی آبدانوں کے ذریعے ہمہ وقت فراہم کرتے رہنا چاہیے۔ جب مناسب امراض سے پاک نسل کا انتخاب کر لیا جاتا ہے تو اب جہاں پر اس طیور کو، اس پرند کو رکھا جانا چاہیے وہاں پر مناسب غذا اور مناسب پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو بیضہ مرغ کو دی جانے والی غذا جو ہے یہاں پر قبل آغازی چوکر اور آغازی چوکر کا یہ غذا میں شامل ہونی چاہیے، اور یہاں پر چوزا چوکر اور پالن پنجرا چوکر جو ہے یہ بیضہ مرغ چوکر کی خوراک ہے جو عمر کے مختلف مراحل پر بیضہ مرغ کو دی جاتی ہے۔ ان خوراک کا متوازن طور پر ان مرغ تک یا پرند تک پہنچایا جانا چاہیے، اور شفاف و محفوظ پانی آبدانوں کے ذریعے ہمہ وقت ان پرندوں کو فراہم کرتے رہنا چاہیے۔
اب اس کے بعد یہاں پر مناسب غذا اور پانی کی فراہمی کے بعد کیا دیکھنا چاہیے کہ ان کی ہیلتھ کیئر کرنا چاہیے، صحت کی پرداخت کرنا چاہیے، یعنی کہ مختلف بیماریاں جو ہے، وائرل بیماری اور بیکٹیریل بیماری جو ہے، ان بیماریوں سے ان پرندوں کو ان امراض سے پاک رکھنے کے لیے انتظامات کرنا چاہیے۔ وائرل بیماریاں کون سی ہے؟ جیسے کہ پرندوں میں ہونے والی رانی کھیت ہے، ان کے خلاف ٹیکہ اندازی کرنا چاہیے۔ بیکٹیریائی بیماری جیسے کہ پرندوں کا بیضہ متعدی کوائز جو ہے، کوریزا جو ہے، مزمن تنفسی عارضہ جو ہے، ان کے علاج کے لیے ضد حیاتی ادویات کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان پرندوں کو امراض سے محفوظ رکھے۔ مرغبانی کے پرندوں کو متاثر کرنے والی جو پھپھوند سے ہونے والی بیماری جو ہے، جیسے پالن پنجرا نیمونیا ہے، ایفلوٹوکسیوسس ہے اور تھرش ہے، ان بیماریوں سے ان پرندوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مناسب ٹیکہ اندازی یا مناسب ضد حیاتی ادویات کا استعمال کرنا چاہیے، جو کہ مرغبانی انتظامیہ کا ایک اہم جز ہے۔ ہیلتھ کیئر مرغبانی انتظامیہ کا اہم جز ہے تاکہ پرندوں کو امراض سے پاک رکھا۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے ہم یہاں پر ایک مثال دیکھیں گے، مرغبانی پرندوں اور انسانوں دونوں کو متاثر کرنے والی بیماری جو ہوتی ہے طائر فلو، ایوین فلو جسے کہتے ہیں، برڈ فلو، پرند فلو جسے کہتے ہیں۔ یہ پرند فلو جو بیماری ہوتی ہے یہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے، اس لیے اس بیماری کے تئیں نہایت محتاط اور مستعد ہونا چاہیے۔ تو اس بیماری کا مسبب عضو یا کون سا ہوتا ہے؟ برڈ فلو کا ایک طائر فلو وائرس جس کا نام ہے H5N1، اس کے ذریعے یہ طائر فلو یا برڈ فلو واقع ہوتا ہے۔ H5N1 اس وائرس کے ذریعے برڈ فلو لاحق ہوتا ہے۔ یہ وہ وائرس ہے جو پرندوں کو متاثر کرتا ہے اور انسان میں بھی تعدیہ پیدا کرتا ہے۔ یہ عالمگیر وبا کے طور پر شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے تعدیے کا ذریعہ کیا ہے؟ تعدیہ متاثر سطح یا اشیاء کو صرف چھو لینے سے پھیل سکتا ہے۔ اس قسم کے انفلوئنزا سے متاثرہ پرند 10 دن تک اپنے فضلے اور لعاب میں اس وائرس کو خارج کرتے رہتے ہیں۔ تو اس پرندے کے لعاب اور فضلے کو صرف چھو لینے سے بھی یہ تعدیہ پھیل سکتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ H5N1 وائرس سے لاحق طائر بھی انفلوئنزا سے متاثر انسان میں فلو کی تمثیلی علامت ظاہر ہوتی ہے، جس میں کھانسی، خشک کھانسی بلغم کے ساتھ اسہال، سانس لینے میں تکلیف، بخار، سر درد اور متلی، عضلات کا درد اور حلق میں درد اور سوزش اس کی علامت ہوتی ہے۔ یہ H5N1 وائرس سے پھیلتا ہے اور متاثرہ پرندہ جو ہوتا ہے 10 دن تک اپنے فضلے اور لعاب میں اس وائرس کو خارج کرتے رہتا ہے اور ان تعدیہ سے متاثر ان اشیاء کو صرف چھو لینے سے بھی یہ پھیل سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا تدارک کیا ہوگا کہ نیم پکا ہوا مرغ لحم کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو اس فلو کی تعدیہ کے خطرے کو گھٹانے میں مددگار ہوتا ہے۔ پرندوں کے ساتھ کام کرنے والے جو کارکن یا لوگ ہوتے ہیں وہ حفاظتی کپڑے اور خصوصی تنفسی ماسک کا استعمال انہیں کرنا چاہیے۔ متاثرہ پرند کو منتخب کر کے دفن یا جلا دینا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم نحل پروری یا مرغ پروری، بی کیپنگ۔ تو نحل یعنی یہ عربک ورڈ ہے جس کے معنی ہے مکھی۔ تو شہد اور موم کے حصول کے لیے شہد کی مکھیوں کے چھتوں کی دیکھ بھال جو ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے نحل پروری یا مرغ پروری۔ شہد اور موم کے حصول کے لیے شہد کی مکھیوں کے چھتوں کی دیکھ بھال نحل پروری یا مرغ پروری کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر عالم حشرات میں شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہیں کالونی کی شکل میں زندگی بسر کرنے، آپسی تبادلہ خیال اور کام کی تقسیم وغیرہ کے لیے مثالی ہوتی ہیں۔ تو مرغ فلاحت یا نحل پروری جو ہوتی ہے یہاں پر شہد کی مکھیوں کو شہد اور موم کے حصول کے لیے شہد کی مکھیوں کو ان کے چھتوں کی دیکھ بھال جو کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نحل پروری یا مرغ پروری۔ یہ نحل پروری زمانہ قدیم سے ہی گھریلو صنعت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس طرح نحل پروری کے لیے مختلف انواع کو دیکھا جاتا ہے۔ تو نحل پروری میں ہندوستان میں 2 انواع اہم ہیں۔ ایک ہے یورپی نحل اپس میلیفیرا، مرغ فلاحت کے لیے سب سے پسندیدہ جو معیاری شہد کی کثیر مقدار پیدا کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہے اپس سیرینا انڈیکا، ہندوستانی یا ایشیائی چھتے کی مکھی، یہ جنگلاتی اور پالتو ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک نحل یہ کالونی میں کسی چھتے میں ہائیو میں مکھیوں کے 3 طبقات ہوتے ہیں۔ رانی مکھی جو کہ زرخیز مادہ ہوتی ہیں،
ड्रोन जो इखेरी हालत का नर होता है और कारकुन मक्खियाँ जो बांझ मादाएँ होती हैं। रानी मक्खी जो जरखेज़ मादा होती हैं, इखेरी हालत का नर और कारकुन मक्खियाँ जो होती हैं जो बांझ मादाएँ होती हैं। ये किसी छत हाइव पे मक्खियों के ये 3 तबक़ात होते हैं। एक होती है रानी मक्खी, दूसरी होती है ड्रोन जो इखेरी हालत का नर होता है और तीसरी होते हैं कारकुन मक्खियाँ जो बांझ मादा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर रानी मक्खी। रानी मक्खी जो होती है ये कॉलोनी की सबसे बड़ी मक्खी होती है। ये जरखेज़ होती है, लोनी अजसाम की दोहरी हालत वाली मादा होती हैं। ये छत्ते में सिर्फ एक और वाहिद अंडा देने वाली ये 5 साल तक ज़िंदा रहती है और इसका काम सिर्फ अंडे देना है। ये जरखेज़ होती है और ये एक अंडा देने वाली वाहिद मक्खी होती है। ये 5 साल तक ज़िंदा रहती है और इसका काम सिर्फ अंडे देना है। रानी मक्खी अपने मिलापी उड़ान जिसे न्यूक्टियल फ़्लाइट कहते हैं के दौरान नर से मनवे हासिल करती हैं और मनवी किस्से में ज़ख़ीरा कर लेती है। 2 अक़साम के 12 वर्षशुदा और गैर 12 वर्षशुदा अंडे देती हैं, जिसमें से तमाम 12 वर्षशुदा बैज़े जो होते हैं मादा में नमो पाते हैं। तमाम लार्वे जो 12 वर्षशुदा बैज़ों से हासिल होते हैं ये रॉयल जेली जैसी ग़िज़ा सिर्फ इब्तदाई 4 दिन के लिए जो इन्हें फ़राहम की जाती हैं। माँ बाद रॉयल जेली सिर्फ इस मक्खी को खिलाई जाती है जो दूसरी रानी मक्खी में तब्दील होती है, जबकि दिगर लार्वे जो होते हैं वो बी ब्रेड उन्हें खिलाया जाता है। शहद और ज़ेरे दाना जो होता है उसे बी ब्रेड कहते हैं। कारकुन मक्खियाँ जो होती हैं ये बन जाती हैं। तो यहाँ पर रानी मक्खी जो होती है 5 साल तक ज़िंदा रहती हैं। ये एक वाहिद अंडा देने वाली मक्खी होती हैं, इसका काम सिर्फ अंडे देना है। ये 2 किस्म के अंडे देती हैं, एक 12 वर्षशुदा और गैर 12 वर्षशुदा। तो 12 वर्षशुदा जो होते हैं बैज़े मादा में नमो पाते हैं। तमाम लार्वे जो 12 वर्षशुदा बैज़े से हासिल होते हैं उन्हें रॉयल जेली जैसी ग़िज़ा इब्तदाई 4 दिन के लिए फ़राहम की जाती है। रॉयल जेली हयाती और तग़ज़िये से भरपूर अफराज जो नर्स या कारकुन मक्खी के ज़ेरे बलूम में वाक़ ग़दूद से अमल में आता है, ये इब्तदाई 4 दिन के लिए इन्हें फ़राहम किया जाता है, जबकि दिगर लार्वाओं को बी ब्रेड शहद और ज़ेरे दाना जो होता है खिलाया जाता है। कारकुन मक्खियाँ बांझ मादाएँ बन जाती हैं। इसके बाद देखेंगे हम ड्रोन्स, इखेरी हालत वाले जरखेज़ नर किसे कहते हैं। क़यामत के बड़े पंख वाले, तादाद में कम, मुख्तसर उम्र या कम अरसे हयात रखने वाले होते हैं, जिनको नर्स कारकुन मक्खियाँ जो होती हैं नहलनान या बी ब्रेड खिलाती है। बी ब्रेड इन्हें खिलाया जाता है ड्रोन्स को, इखेरी हालत वाले जरखेज़ नर को। ये गैर 12 वर्षशुदा बैज़े से एरिनोटोकी या नर अछूत पैदाइश के ज़रिए नमो पाते हैं। मेल पार्थेनोजेनेसिस के ज़रिए ये नमो पाते हैं। ड्रोन्स क्या होते हैं, बड़ी जसामत के बड़े पंख वाले होते हैं, तादाद में कम, मुख्तसर उम्र या कम अरसे हयात रखने वाले होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम कारकुन मक्खियाँ या वर्कर बीज़ किसे कहते हैं। कारकुन मक्खियाँ या वर्कर बीज़ जो होती हैं ये बांझ मादाएँ होती हैं जो 12 वर्षशुदा बैज़े से नमो पाती हैं और मुतअद्दिद अफ़ाल अंजाम देती हैं। ये सिर्फ 2 या 3 माह ज़िंदा रहती है। छत्ते के तीनों तबक़ात में ये जसामत में सबसे छोटी होती है। कारकुन मक्खियाँ जो होती हैं ये मोम अफराज करती है, छत्ते के शिश पहलवी खाने तैयार करती हैं, फूलों से रस जमा करती है, शहद तैयार करते हुए ज़ख़ीरा करती है, ज़ेरा दाना जमा करती हैं। इसके अलावा प्रोपोलिस जो होता है मक्खियों की गोंद नुमा शे जो छत्ते में होने वाले दर्ज या तड़ख को बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे ये तैयार करती है। प्रोपोलिस किसे कहते हैं, गोंद नुमा शे मक्खियों की जो छत्ते में होने वाली दर्ज या तड़ख बंद करने के लिए तैयार होती है। स्काउट मक्खियाँ छत्ते को वापसी के बाद दिगर मक्खियों को फूलों के रस के ज़ख़ीरे की दस्तयाबी मुकाम की आगाही देने के लिए एक मखसूस डांस करती है जिसे डगमग डांस या वैगल डांस कहा जाता है। डगमग डांस जो होता है दिगर मक्खियों को सूरज की पोजीशन के हवाले से ग़िज़ा की दस्तयाबी के रुख और फासले की इत्तला देता है। ये छत्ते की निगरानी भी अंजाम देते हैं जिसके लिए इनमें जहरीला नेश या डंग पाया जाता है। इनके जो दहनी ज़मीन में होते हैं वो किस तरह के होते हैं, चबाने और लपेटने, चीविंग एंड लैपिंग टाइप के होते हैं। कारकुन मक्खियाँ जो होती हैं 12 वर्षशुदा बैज़े से नमो मुतअद्दिद अफ़ाल अंजाम देती हैं। ये सिर्फ 2 या 3 माह तक ज़िंदा रहती हैं। ये कारकुन मक्खियाँ मोम अफराज करती है, फूलों से रस जमा करती है, शहद तैयार करती है, प्रोपोलिस तैयार करती है और डगमग डांस के ज़रिए ये क्या करती हैं, फासले ग़िज़ा की दस्तयाबी और रुख और फासले की इत्तला देती हैं। और ये जो होती है छत्ते की निगरानी करती है। इनमें जहरीला नेश या डंग पाया जाता है। इनमें जो ज़मीन में होते हैं दहनी ज़मीन में वो किस तरह के होते हैं,
چبانے اور لپیٹنے والے، چیونگ اینڈ لیپک ٹائپ کے ان کے دہنی زمین میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے اندر کارگن مکھیوں کے پیروں کے کابیہ پر زیر دانہ برش پایا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کے جو صدری پیروں کے قبضیہ ہوتے ہیں اس پر زیر دانہ باسکٹ پائی جاتی ہیں۔ پیروں کے کابیہ پر زیر دانہ برش ہوتا ہے اور صدری پیروں کے قبضیہ پر زیر دانہ باسکٹ پائی۔ یہاں پر شہد کی مکھی کا چھتا جو ہوتا ہے، چھتا کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک بند وہ گھری ہوئی ساخت ہوتی ہے جس میں مکھیاں رہتی ہیں اور اپنے نوزائیدوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ پالتو قسم کی مکھیاں انسان کے بنائے ہوئے محال میں رہتی ہیں۔ پالتو قسم کی مکھیاں انسان کے بنائے ہوئے محال یا ایپیریز میں رہتی ہیں۔ تو محال جو ہوتا ہے یہ ایک بند گھری ہوئی ساخت ہوتی ہے جس میں مکھیاں رہتی ہیں اور اپنے نوزائیدوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ دیکھیں گے شہد کی مکھیوں کی معاشی اہمیت کیا ہے۔ مکھیوں کے محصولات کیا کیا ہے؟ شہد حاصل ہوتا ہے، مغز، موم، پروپیلس اور مکھیوں کے زہر کو مختلف اغراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو شہد جو ہوتا ہے اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ فرکٹوز ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، گلوکوز، معدنیات اور حیاتین کا یہ بیش بہا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو شہد کی مکھیوں سے شہد حاصل کیا جاتا ہے جس میں فرکٹوز، پانی، گلوکوز اور معدنیات اور حیاتین ہوتا ہے۔ اس کے بعد حاصل کیا جاتا ہے مغز موم۔ یہ مغز موم جو ہوتا ہے کاسمیٹکس، پالش اور موم بتیوں کی تیاری کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 1 شہد حاصل ہوتا ہے جس میں فرکٹوز، پانی، گلوکوز اور معدنیات پائے جاتے ہیں، اور نمبر 2 ہوتا ہے مغز موم حاصل ہوتا ہے جو کہ کاسمیٹکس، پالش اور موم بتیوں کی تیاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر پروپولس جو ہوتا ہے یہ جلنے سے لاحق گھاؤ اور سوزش کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مکھیوں کا جو نیش ہوتے ہیں، نیش سے جو زہر اخذ کیا جاتا ہے یہ وجہ مفاصل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد کی مکھیاں جو ہے پولینیشن یا زیرگی کا بھی عمل انجام دیتی ہیں۔ ہمارے فصلی پودوں جیسے سورج مکھی، براسیکا، سیب اور ناشپاتی جو ہوتے ہیں ان کی زیرگی کے طور پر یہ شہد کی مکھیاں اہم فعل انجام دیتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں گے کہ کامیاب نحل پروری کے لیے کون سے اہم عوامل درکار ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھے شہد کی مکھیوں کی معاشی اہمیت جو کہ 4 مارکس کا کوشچن آپ کو پوچھا جاتا ہے۔ شہد کی مکھیوں سے ہمیں شہد حاصل ہوتا ہے، مغز موم حاصل ہوتا ہے، پروپیلس حاصل ہوتا ہے، ان کا جو زہر ہوتا ہے وہ وجہ مفاصل علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد کی مکھیاں زیرگی کے فعل بھی انجام دیتی ہیں۔ اب ایک کامیاب نحل پروری کے لیے کون سے عوامل درکار ہوتے ہیں؟ فطرت کے متعلق جانکاری اور شہد کی مکھیوں کے اعداد سے واقفیت ہونا چاہیے۔ پہلے تو شہد کی مکھیوں کی اعداد سے واقفیت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شہد کی مکھیوں کے جو چھتے ہوتے ہیں یا محال جو ہوتے ہیں ان کو استادہ کرنے کے لیے مناسب مقام کا انتخاب کرنا چاہیے کہ کہاں پر ان محال کو یا ہائیوز کو اس مناسب مقام کا انتظام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک چھتا یا محال کو ایک رانی مکھی اور کارکن مکھیوں کے مختصر گروپ کی مدد سے پھر استادہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مختلف موسموں کے دوران محال کا انتظام یا دیکھ بھال دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد شہد اور مغز موم کو جمع کرنا چاہیے۔ یہ تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے کامیاب نحل پروری کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سمکیات۔ سمکن عربک ورڈ ہے جس کے معنی ہے مچھلی۔ تو یہاں پہ ماہی گیری انتظامیہ یا فشری مینجمنٹ دیکھیں گے آپ۔ سمکیات ایک صنعت یا پیشہ ہے جو مچھلیوں، صدفیہ و حشریہ حیوانات یا کوئی دیگر حیوانات جو انسان کے لیے قابل خوردنی ہوں کو پکڑنے، سرد خانوں میں ذخیرہ کرنے اور ان کی فروخت کے لیے مختص ہے۔ اس طرح یہاں پر ماہی گیری کی اقسام 2 اقسام ہیں یہاں پر ماہی گیری کے۔ ایک ہے تسخیری ماہی گیری۔ تسخیری ماہی گیری کسے کہتے ہیں؟ تسخیری ماہی گیری میں وسائل کو فطری آبی ذخائر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تسخیری ماہی گیری میں جو وسائل ہوتے ہیں اسے فطری آبی ذخائر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تسخیری ماہی گیری سمندری یا درون علاقے 2 طرح کی ہوتی ہے۔ سمندری یا درون علاقے 2 طرح کی ہوتی ہے۔ تسخیری ماہی گیری یعنی کہ وسائل کو فطری آبی ذخائر سے حاصل کیا جاتا ہے تو اسے تسخیری ماہی گیری کہتے ہیں۔ اگر وسائل کا حصول یا تسخیر جو کیا جاتا ہے وسائل کو تو اگر سمندر سے ہو تو اسے کہیں گے بحری ماہی گیری۔ سمندر میں اگر وسائل کو کھلے پانی سے حاصل کیا جائے تو یہ بعید ساحل ماہی گیری کہلائیں گے۔ تو یہاں پر تسخیری ماہی گیری کسے کہتے ہیں؟ وسائل کو فطری آبی ذخائر سے حاصل کیا جاتا ہے تو اسے تسخیری ماہی گیری کہتے ہیں۔
تسخیری ماہی گیری سمندری یا درون علاقے دو طرح کی ہوتی ہے۔ اگر وسائل کا حصول سمندر سے ہو تو یہ بحری ماہی گیری کہلائے گی۔ اگر وسائل کو کھلے پانی سے حاصل کیا جائے تو یہ بعید ساحل ماہی گیری کہلائے گی۔ اسی طرح اگر وسائل کو ساحلی پانی سے شکار کیا جاتا ہے تو یہ قرین ساحل ماہی گیری کہلائے گی۔ قرین ساحل یعنی کہ وسائل کو ساحلی پانی سے شکار کیا جائے تو یہ قرین ساحلی پانی ماہی گیری کہلائے گی۔ اور بعید کسے کہیں گے؟ اگر یہ وسائل کو کھلے پانی سے حاصل کیا جائے تو بعید ساحل ماہی گیری۔ اگر وسائل کو ساحلی پانی سے شکار کیا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ قرین ساحل ماہی گیری کہیں گے۔ اگر شکار دہانہ پانی میٹھے پانی سے حاصل کیا جائے تو یہ درون خانہ ماہی گیری کہلائے گی۔ اگر شکار دہانہ پانی میٹھے پانی سے کیا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ درون خانہ ماہی گیری۔ دہانہ پانی یا میٹھے پانی سے کیا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ درون خانہ ماہی گیری کہیں گے۔ اگر وسائل کو کھلے پانی سے حاصل کیا جا رہا ہے تو بعید ساحل ماہی گیری۔ اگر وسائل کو ساحلی پانی سے شکار کیا جا رہا ہے تو اسے کہیں گے قرین ساحل ماہی گیری۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں گے اب آبی فلاحت یا فلاحتی سمکیات کسے کہتے ہیں؟ ایکوا کلچر یا کلچرل فشری کسے کہتے ہیں؟ اس ماہی گیری میں منتخب و مسرع آبی عضویوں کو منضبط حالات کے تحت پالنے اور معینہ مدت کے بعد ان کو فروخت و استعمال کے غرض سے حاصل کرنے کا انتظامیہ شامل ہوتا ہے۔ تو ایکوا کلچر کسے کہتے ہیں؟ منتخب و مسرع آبی عضویوں کو منضبط حالات کے تحت پالنے اور معینہ مدت کے بعد ان کو فروخت و استعمال کے غرض سے حاصل کرنے کا انتظامیہ کیا کہلاتا ہے؟ آبی فلاحت۔ تو یہاں پر فلاحتی سمکیات کسے کہتے ہیں؟ ماہی گیری میں منتخب و مسرع آبی عضویوں کو منضبط حالات کے تحت پالنے اور معینہ مدت کے بعد ان کو فروخت و استعمال کے غرض سے حاصل کرنے کا جو انتظامیہ ہوتا ہے اسے ایکوا کلچر یا آبی فلاحت کہتے ہیں۔ آبی فلاحت کو استعمال ہونے والے واسطے کی بنیاد پر یہاں پر تازہ پانی، نمکین پانی فلاحت میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تازہ پانی، نمکین پانی اور بحری فلاحت میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جن عضویوں کو فلاحت کے لیے یہاں پر عضویوں کو فلاحت کے لیے جو منتخب کیا جاتا ہے جیسے جھینگا، کیکڑا، آئسٹر، اس بنیاد پر اور زانفوں کی موجودگی کی بنیاد پر زانفی مچھلی ماہی گیری کہیں گے۔ سطفی مچھلی ماہی گیری، سطفی مچھلی ماہی گیری فن فشری کہیں گے جسے شیل فش فشری، ان دو جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آبی فلاحت جو ہوتی ہے اس میں نہ صرف مچھلی پالن شامل ہے بلکہ دیگر آبی عضویوں کو منضبط حالات کے تحت بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے پالنا بھی شامل ہے۔ تو یہاں پر آبی فلاحت کسے کہیں گے؟ اس میں نہ صرف مچھلی پالن شامل ہے بلکہ دیگر آبی عضویوں کو منضبط حالات کے تحت بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے شامل ہے۔ اصطلاح بین فلاحت یا پسی کلچر اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب خالصتاً زانفی مچھلیوں کی پرورش کی جاتی ہے۔ خالص زانفی مچھلیوں کی پرورش پسی کلچر یا بین فلاحت کہلائے گی۔ آبی فلاحت جس میں مچھلی پالن کے ساتھ ساتھ آبی عضوے جو بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے انہیں پالا جاتا ہے اسے کہیں گے ایکوا کلچر یا آبی فلاحت۔ تو یہ آبی فلاحت کو ان کے واسطے کی بنیاد پر تازہ پانی، نمکین پانی اور بحری فلاحت میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زانفوں کی موجودگی اور عدم موجودگی کی بنیاد پر زانفی مچھلی ماہی گیری اور سطفی مچھلی ماہی گیری میں انہیں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جن عضویوں کا انتخاب کیا جاتا ہے یہاں پر فلاحت کے لیے تو ان میں کچھ لازمی نمایاں خصوصیات دیکھی جاتی ہے جو پالن کے لیے سود مند ہو، جیسے ان کا شرح نمو تیز ہونا چاہیے، غذا کے اعتبار سے کفایتی ہونا چاہیے، سن بلوغ کو جلد پہنچنے والی ہونا چاہیے اور بیماریوں کے مقابل مزاحمت رکھنے والی ہونا چاہیے، اعلیٰ تغذیائی قدر کے حامل ہونا چاہیے اور صارفین میں ان کی طلب زیادہ ہونا چاہیے، برآمدی قدر ان کی زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ان جن عضویوں کو فلاحت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے ان میں کچھ خصوصیات دیکھی جاتی ہے کہ ان کی شرح نمو تیز ہونا چاہیے، غذا کے اعتبار سے کفایتی ہونا چاہیے، سن بلوغ کو جلد پہنچنا چاہیے، نمبر 4 بیماریوں کے مقابل ان میں مزاحمت ہونی چاہیے، اعلیٰ تغذیائی قدر کے حامل ہونا چاہیے، صارفین میں ان کی طلب زیادہ ہو اور برآمدی قدر بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر ہندوستان میں جو بڑی مچھلیاں ہیں انڈین کارپس جو ہے ان کے نام کیا ہے؟ کٹلا، سرینس مرگلا،
لیبیو روہیتا. ہندوستان میں یہ میٹھے پانی کی مین فلاحت کے لیے سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہیں. عام بڑی مچھلیاں جیسے گراس کارپ اور سلور کارپ جو ہیں یہ بین فلاحت کے لیے ہندوستان میں حالیہ برسوں میں استعمال کی جا رہی ہیں. یہ کیوں استعمال کی جاتی ہیں؟ کیونکہ ان میں شرح نمو اور تولیدی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. ہندوستانی بڑی مچھلیوں کو فطری آبی ذخائر سے شکار کے ذریعے بھی حاصل کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہندوستانی بڑی مچھلیاں انڈین کارپس کون سے ہیں؟ کٹلا، سیرینس مرگلا اور لیبیو روہیتا ہے. اب یہاں پر مصنوعی نسل کشی کے لیے ترغیبی نسل کشی یا ہائپوفائزیشن کا عمل استعمال کیا جاتا ہے. مصنوعی نسل کشی کے لیے یہاں پر اچھی نسل حاصل کرنے کے لیے یہاں پر ہائپوفائزیشن یا ترغیبی نسل کشی پر عمل کیا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلغمی غدود کا ایسا عرق جس میں گونیڈوٹروپن FSH اور LH ہوتے ہیں، تو اس کو بیضہ ریزی کے قابل جو مچھلی ہوتی ہے اس میں تخم پیدا کرنے کے لیے اسپون خارج کرنے کی ترغیب کے لیے انجیکشن کے ذریعے جسم میں اسے داخل کر دیا جاتا ہے. بلغمی غدود کا ایسا عرق جس میں گونیڈوٹروپنس یعنی FSH ہارمون اور LH ہارمون جو ہوتے ہیں، تو اس کو بیضہ ریزی کے قابل مچھلی میں تخم پیدا کرنے کے لیے اسپون خارج کرنے کی ترغیب کے لیے انجیکشن کے ذریعے جسم میں داخل کیا جاتا ہے. یہ مصنوعی نسل کشی کا ایک طریقہ ہے جسے ہائپوفائزیشن یا ترغیبی نسل کشی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے سمکیات کی معاشی اہمیت. اس کی پہلے غذائی اہمیت کیا ہے کہ عموماً لحم مائی یعنی مچھلی میں کیا ہوتا ہے؟ پروٹین ہوتا ہے، حیاتین A اور D ہوتا ہے، معدنیات ہوتے ہیں اور آیوڈین سے یہ بھرپور غذا ہوتی ہے. ٹیونا اور جھینگے اور کیکڑے نہ صرف خوردنی ہے بلکہ ان کی برآمدی قدر بھی جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو غذائی اہمیت کیا ہے؟ اس میں حیاتین A اور D ہوتا ہے، آیوڈین ہوتا ہے اور پروٹین ہوتا ہے. اس کی ذیلی پیداواریں کیا ہے دیکھیں گے. شارک اور کاڈ کے جگر کا تیل حیاتین A اور D کا بہترین ذریعہ ہے. شارک مچھلی اور کاڈ مچھلی کے جگر کا تیل حیاتین A اور حیاتین D کا بہترین ذریعہ ہے. سرڈائن اور سالمن سے حاصل کردہ تیل اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے. سالمن اور سرڈائن سے کا جو حاصل کردہ تیل ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اومیگا 3 ایسڈ ہوتا ہے جو کئی افعال میں مددگار ہوتا ہے، جیسے کولیسٹرول کو گھٹانے میں، سرطانی خلیوں کے نمو کو روکنے میں یہ اومیگا 3 ایسڈ بہت مددگار ہوتا ہے. یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ سرڈائن اور سالمن مچھلی سے حاصل کردہ تیل میں. مچھلی کھاد، مچھلی پھوک سے تیار ہونے والی کھاد مچھلی دیگر ذیلی پیداوار میں قیمخت، شاگرین اور آئسن گلاس بھی شامل ہے. آئسن گلاس یہ جو ہوتی ہیں جو کیٹ فش کے سویم بلیڈر سے حاصل ہونے والی شے جو شراب کی صفائی میں استعمال ہوتی ہے، اس کی مچھلی کی دیگر ذیلی پیداوار میں شامل ہے. تو یہ تھی سمکیات کی معاشی اہمیت. غذائی اہمیت دیکھیں ہم نے کہ غذا میں پروٹین، حیاتین A، D، معدنیات اور آیوڈین ہوتا ہے. ذیلی پیداوار دیکھیے کہ شارک اور کاڈ فش کے جگر کے تیل میں حیاتین A اور D ہوتا ہے. سرڈائن اور سالمن فش سے جو حاصل کردہ تیل ہوتا ہے اس میں اومیگا 3 ایسڈ حاصل ہوتا ہے جو کہ کولیسٹرول کو گھٹانے، سرطانی خلیوں کے نمو کے روکنے میں مددگار ہوتا ہے. اس کے علاوہ مچھلی کھاد اور مچھلی پھوک سے تیار ہونے والی کھاد بھی بہت کارآمد ہوتی ہے. مچھلی سے دیگر ذیلی پیداوار جیسے کہ قیمخت اور سریش مائی وغیرہ حاصل ہوتے ہیں. تو یہ ہے سمکیات کی معاشی اہمیت.